نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے صحابہ کے فضائل کے اوپر بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام اس پوری کائنات میں ایک عظیم ہستی ہے جن کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک پہنچا، جن کے ذریعے سے قرآن، احادیث اور اسلام کی صحیح تعلیم ہم تک پہنچی۔ اگر صحابہ اور صحابہ کی قربانی نہ ہوتی تو یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا، اور پہنچانے کے سلسلے میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی قربانی کم، کسی کی زیادہ، لیکن دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں کسی نے بھی کچھ بھی چھپایا نہیں۔ جو بات بھی ان تک پہنچی انہوں نے اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیا۔ اس میں کمی زیادتی ان صحابہ کرام نے نہیں کی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو شروع میں اسلام لائے، انہوں نے تکالیف کی زندگی بہت دیکھی۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو مدینہ ہجرت کے بعد اسلام لائے، بعض صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، بعض صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ چاہے کبھی بھی اسلام لائے، اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کے ایمان کو معتبر مانا گیا اور ان کی وفات اسی ایمان پر ہوئی تو ان کو صحابی رسول کہا جائے گا۔ کسی بھی ایک صحابی کی ادنا سی گستاخی بھی سارے صحابہ کی گستاخی مانی جائے گی۔ انہی صحابی میں سے ایک صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول ہے اور عظیم صحابی ہے، بڑے صحابی ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے ان کو بڑا بدنام کر دیا، ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسے الفاظ ان کے شان میں بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی ایک عام سے آدمی تھے، وہ کوئی ان کی فضیلت نہیں، کچھ نہیں، ان کو برا بھلا بولنا جائز۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ جنہوں نے ایک بھی صحابی کو برا بھلا کہا ان کے اوپر اللہ کی لعنت، وہ ملعون شخص ہے۔ اب جو بھی حضرت امیر معاویہ کے شان میں بکتا ہے وہ پہلے صحابی کی کوئی ایسی تعریف کرتا ہے کہ جس سے وہ صحابیت سے نکل جائے، حالانکہ صحابی کی کوئی بھی تعریف آپ کریں گے وہ صحابیت سے نہیں نکل سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں اللہ کے نبی کے خلاف شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر ان کے والد، ان کے ابو آ رہے ہیں، سردار بن کے آ رہے ہیں، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ یہ ابو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے ابو تو آ رہے ہیں میدان جنگ میں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں آ رہے ہیں، بدر میں نہیں آ رہے ہیں، اسی طرح خندق میں نہیں آ رہے ہیں، کسی بھی جنگ میں آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اس سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان کا اسلام بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے کبھی بھی کسی مسلمان کو ستانے میں وہ شریک نہیں رہے۔ مکہ کی زندگی میں بھی کسی بھی چیز روایت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، تو کیا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا؟ ہزاروں لوگ ایمان لائے اس موقع پر، سب کو صحابہ میں شمار کیا گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اگرچہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ کم ہے، وہ صحابہ کے درمیان ہے معاملہ۔ لیکن آگے اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے پہلے اسلام لائے ہوں چاہے بعد میں اسلام لائے ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابی رسول جو بھی ہے وہ جنتی ہے، ان میں سے ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنتی نہیں۔ اچھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو اللہ کے نبی نے انہیں وہ عزت دی ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کو نہیں دی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جہاں لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن چند لوگ تھے گنے چنے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، انہی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کی تربیت اس طریقے سے ہوئی تھی کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سب جان گئے تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب وہ اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں سے شمار کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا، یعنی چاہے وحی لکھنے کی بات ہو، چاہے حدیث لکھنے کی بات ہو، یا چاہے کوئی خطوط لکھنے کی بات ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ اور جن پر اللہ کے نبی اعتماد کر لے، امت کا کوئی شخص ان کے اعتماد کو ٹھکرا دے، یہ گویا کہ آپ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں، یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے، یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مہمان آیا کرتے تھے ان کا انتظام کرنے والے تھے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ انسان ہے کہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے، خاندانی رشتہ تو ہو گیا نا کسی بھی اعتبار سے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ اللہ حضرت امیر معاویہ کو ایسا بنا کہ یہ دوسروں کو ہدایت پر لانے والے بنے اور لوگ ان سے ہدایت حاصل کرے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ان کو حساب اور کتاب کا علم دے اور ان کو عذاب سے بچا۔ پیغمبر تو ان کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، پیغمبر ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب سے بچا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والے؟ جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ ملعون شخص ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو بڑے بلند پایہ شخصیت تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتماد کیا اور ایک غزوے کے اندر جھنڈا جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ہاتھ میں دیا اور وہ جھنڈا لے کر گئے۔ یہ اعتماد ہی تو تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اردو کا گورنر ان کو بنایا۔ اتنی عظیم شخصیت ان کو گورنر بنا رہی ہے، یہ اعتماد نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے، بعد میں وہ پھر جاتے اسلام سے، تو ان کو اردو کا گورنر حضرت عمر فاروق کیوں بناتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کا ان کو گورنر بنایا اور 12 سال تک وہ گورنری پر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک معاملہ اٹھا صحابہ کے درمیان، اور یہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو ہمارے درمیان بھی اسی طریقے سے اٹھتا۔ دیکھو اس کو میں آسان مثال سے سمجھاؤں کہ دیکھو جو ایک تکوینی امر ہوتے ہیں، تکوینی جو چیز غیر اختیاری ہوتی ہے اس پر کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی ہو جس کو کسی نے مار دیا، اب ہم اگر کسی سے کہہ رہے جو حاکم ہیں، ہم اس کے پاس گئے
اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جنہوں نے مارا ہے ان کو پکڑو اور ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے اگر اسلامی حکومت ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے جائیں گے کہ نہیں؟ خاندان کے آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو اگر کسی نے مارا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم عدالت میں جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان اور قبیلے سے تھے۔ بنو امیہ خاندان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، انہی خاندان سے حضرت امیر معاویہ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، تو اب ان کے خاندان کا ہی کوئی آدمی اٹھے گا نا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ خلیفہ بنیں گے تو ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن پہلے بدلہ لیا جائے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دیا جائے، اس کے بعد میں بدلہ لوں گا۔ اب دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی ہوں گے نا تو ہمارے درمیان بھی اختلاف ہو جائے گا۔ گھروں میں عام طور سے رائے کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے، اور دونوں کی نظر میں دلائل ہیں، قرآن اور احادیث کے دلائل ہیں، کیونکہ یہ بھی تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کو ظلماً قتل کیا گیا تو اس کے خاندان کا آدمی اٹھے گا قصاص لینے کے لیے، دیت لینے کے لیے۔ ان کی نظر میں وہ آیت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں یہ والی آیت تھی کہ بھائی پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دیا جائے، ابھی میری حکومت کمزور ہے لہذا ابھی میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ یہ ایک رائے کا اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کو دوسرے لوگوں نے جو منافق لوگ تھے اس زمانے میں، جو باغی لوگ تھے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ شہید کرنے والے صحابہ نہیں تھے، صحابہ تو ان کی حفاظت کرنے والے تھے، جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کو ایک موقع مل گیا کہ بھائی اس اختلاف کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو حضرت علی کی جماعت میں شامل کر دیا، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں شامل کر دیا۔ اب یہ منافق لوگ جب جماعت میں شامل ہوئے تو لوگوں کو ورغلانا اور بھڑکانا ان لوگوں نے کیا کیا؟ شروع کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں جو لوگ شامل ہوئے ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی مر جائے اور حضرت علی ان سے بدلہ نہیں لے رہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو غلط قسم کے لوگ شامل ہو گئے ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ باغی لوگ ہیں جو حکومت سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور باغی کو قتل کرنا جائز ہے۔ اب دیکھو حالانکہ صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو آپس میں رائے ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے ورغلا کر بھڑکا کر ایک میدان میں بات چیت کرنے کے لیے پہلے جمع کیا کہ بھائی بات چیت آمنے سامنے ہو جائے۔ اور ہوا یوں کہ رات کے وقت میں ادھر کے لوگوں نے ادھر والوں پر حملہ کر دیا اور ادھر کے لوگوں نے ادھر والوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ہے اصل وجہ، صحابہ آپس میں ابتداءً لڑے نہیں ہیں، یہ اس زمانے کے جو باغی لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا اور انہی لوگوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا اور انہی لوگوں نے دیگر صحابہ کو بھی شہید کیا ہے، یہ انہی لوگوں کی سازش کا حصہ تھا کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعت آپس میں لڑ پڑی۔ اس کو جنگ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو یہ افراتفری ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ آج بھی اگر ایسا ہوگا تو آج بھی ہمارے درمیان آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اور اس سے اللہ نے بہت سے مسائل کو سمجھا دیا۔ دیکھو کچھ چیزیں تکوینی امور جو ہمارے اختیار میں نہ ہو، جو اچانک رونما ہو، اگر صحابہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں صرف حضرت امیر معاویہ تو نہیں تھے نا، ان کے مقابلے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی رائے تو یہی تھی کہ پہلے بدلہ لیا جائے پھر ہم بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پر۔ تو کیا کوئی یہ اس بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کو بھی کھڑا کر دیا تاکہ کوئی کسی کے خلاف کچھ نہ بولے، اور اس سے بڑے بڑے مسائل کو حل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔
مسئلہ یہ حل ہوا کہ اگر کوئی معاملہ آئے دین کی حفاظت کا، ایک ہے دین کی تبلیغ کا مسئلہ، دین کو کہیں پہنچانے کا مسئلہ، وہاں پر تو نرمی اختیار کی جائے گی ہمیشہ، لیکن جب مسئلہ آ جائے دین کی حفاظت کا تو وہاں پر اگر تلوار بھی اٹھانی پڑے تو تلوار اٹھانا جائز ہے۔ صحابہ کرام دونوں جماعت کے پیش نظر دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، کیونکہ ادھر کے لوگوں کے سامنے بھی قرآن کی آیت تھی اور احادیث تھی، ادھر کے لوگوں کے سامنے بھی قرآن کی آیت تھی، احادیث تھی۔ اسی بنیاد پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اپوزٹ جماعت میں تھے، یعنی حضرت علی کے جماعت میں تھے، سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ہم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو ہم سب کی ماں ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، ہمارے سامنے ایک یہ بھی آیت ہے کہ بھائی کوئی اگر بیعت نہ کرے تو ان سے مقابلہ کرو، اور دوسری طرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو حق سے ہٹ نہیں سکتی ہے، جو زوجہ مطہرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہیں گی جنت میں بھی۔ یہ صحابہ کو یقین تھا، اللہ امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا۔ اب اس سے مسئلہ یہ حل ہوا کہ جب حفاظت دین کا مسئلہ آئے تو وہاں پر اگر آپس میں بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو دین پہلے ہے، رشتہ داری بعد میں ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ نے اسی پر عمل کیا، نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے بعد بھی۔ اچھا، یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر آپس میں صحابہ کی جماعت لڑ پڑتی تو یہ کفر والا مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ کام جو نبی کے شان کے مناسب تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام نبی کے ذریعے سے کروایا جو کہ نبی کے شان کے مناسب تھی، اور جو چیز نبی کے شان کے خلاف تھی لیکن امت کو تعلیم دینا تھا اس کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کروایا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، قرآن نے بیان کر دیا، لیکن کاٹنا کیسے ہے؟ یہ واقعہ ایک مرتبہ نبی کے زمانے میں تو ہونا چاہیے نا، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ہاتھ کس طریقے سے کاٹنا ہے، اور اس کے بعد کے زمانے میں پھر اسی طریقے سے عمل ہوگا۔ اب یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نہیں کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ نبوت کے خلاف تھا، اور نبی کے خاندان میں سے بھی یا جو بڑے بڑے صحابہ ان سے بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ان اکابرین صحابہ کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے صحابی کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام کروایا، نبی کے زمانے میں ہوا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹو، اور کیسے کاٹنا پورا طریقہ بتایا۔ اسی طریقے سے زنا کا مسئلہ کہ اگر کسی شادی شدہ آدمی سے زنا ہو جائے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ اب یہ سنگسار کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو حدیث میں بتا دیا گیا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، لیکن یہ طریقہ معلوم نہیں تھا۔ جب تک کچھ چیزیں ایسی ہوتی جب تک عمل کر کے نہ دکھایا جائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب کوئی عام آدمی کو لا کے پتھر مارو یہ تو جائز نہیں تھا جب تک کہ اس سے زنا کا ثبوت نہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایک دو صحابی سے یہ کام ہونے دیا، ہم اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کے تقوی میں اور ہمارے تقوی میں فرق ہے۔ جب وہ صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے جب یہ عمل ہوا ہے زنا کا، تو وہ صحابی خود بخود نبی کی مجلس میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ عمل ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ کیا آج کا کوئی انسان اس کا تقوی کا لیول اس لیول پر ہے کہ وہ آئے خود عدالت میں ہوئے کہے کہ مجھے سزا دو، اور انہیں معلوم تھا کہ سزا کتنی خطرناک ہونے والی ہے؟ تو صحابہ کے تقوی میں اور ہمارے تقوی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ صحابی خود بخود توبہ، اگر وہ نہیں آتے وہ توبہ کر لیتے گناہ معاف ہو جاتا، گناہ کیا ہو جاتا، لیکن اللہ کو عملاً یہ کام دکھلانا تھا
تو ایک صحابی، ایک ادنا سے صحابی سے یہ کام ہونے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کی سزا دی. سارے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس طریقے سے بھرے مجمع میں سزا کیسے دینی چاہیے. اچھا پھر عورت کا بھی مسئلہ ہے کہ کسی عورت کو سزا کیسی دینی ہے، کیونکہ جب عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو لوگ عورت ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ سکتے ہیں. نبی کے زمانے میں صحابیت سے بھی یہ کام کروایا گیا اور ایک عورت کو بھی اسی طریقے سے رجم کیا گیا. اس کے پردے کا خیال کرتے ہوئے یہ امت کو تعلیم دے دی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی معلم انسانیت تھے، انسانیت کی تعلیم کے لیے آئے تھے، ایک ایک چیز بتانے کے لیے آئے تھے. لہذا کوئی بھی چیز نبی کے زمانے میں ادھوری نہ رہ جائے. تو جو چیز نبی کے شان کے مناسب تھی وہ کام نبی سے کروایا گیا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھلائی ہے، اللہ کے نبی نے حج کر کے دکھلایا ہے، چونکہ یہ کام نبی کے شان کے مناسب ہے. لیکن جو کام نبی کے شان کے مناسب نہیں تھا وہ نبی کے زمانے میں صحابہ سے کروایا گیا، اور اس کے بنیاد پر کسی بھی صحابی کو ہم طعن و تشنیع کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رہے گا ہمیشہ کہ ہم صرف ان کے خیر کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی کہ یہ سب کے سب جنتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ کا صدور بھی ہو جائے گا تو وہ بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائیں گے. وہ بغیر توبہ، ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم بغیر توبہ کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن صحابی بغیر توبہ کے نہیں جا سکتے. یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور جو کام نبی کے زمانے میں نہیں کروایا جا سکتا تھا اس کام کو نبی کے زمانے کے بعد کروایا گیا صحابہ سے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ مسائل حل ہو جائے. جیسا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مقابلہ ہوا ہے، اس کے ذریعے سے پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حفاظت دین کے معاملے میں صحابہ بہت سخت تھے. اگر آپس میں بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے حفاظت دین کے لیے تو انہوں نے اٹھائی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ اگر ہمارے سامنے بھی دین کی حفاظت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم کو اسی طریقے سے سخت ہونا پڑے گا جیسے صحابہ سخت ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو جائے کہ کون صحیح کون غلط ہے، آپ کو کسی کا ایک فریق نہیں بننا ہے. چنانچہ اسی زمانے میں اکثر صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کیونکہ ان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ دونوں حق پر ہے، دونوں کے سامنے قرآن کی آیتیں احادیث ہیں، ہم کس کا ساتھ دیں. لہذا اکثر صحابہ کی رائے یہ ہو گئی. تو اب ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر آج کے زمانے میں آپ کہیں کنفیوژن کا شکار ہے کہ کون صحیح کون غلط اور کسی کا ساتھ مت دو، یہ ایک مسئلہ حل ہوا. اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اختلاف کا دائرہ محدود ہونا چاہیے. اگر دو بھائی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں تو وہ جھگڑا دو بھائی کے درمیان ہو، اس وہیں تک رہے، یہ باہر نہ جائے. چنانچہ اسی جنگ کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم کے عیسائیوں نے ایک خط بھیجا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حضرت علی تمہارے خلاف ہیں، لہذا تم مجھے اجازت دو، میں ایک لشکر لے کر آتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو کچل دیا جائے گا، نعوذ باللہ. حضرت امیر معاویہ کا وہ تاریخی جملہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کسی سے جنگ ہو جائے تو سب سے پہلی لائن میں حضرت امیر معاویہ ہوگا. یہ بتایا صحابہ نے کہ ہمارے آپسی اختلاف کو آپس میں ہی رکھنا ہے، باہر جانے نہیں دینا ہے. یہ مسلمانوں کو سبق دیا گیا جو کہ پہلے نہیں دیا جا سکتا تھا. اور اسی طریقے سے یہ بھی سبق دیا گیا کہ اگر دو آپس میں مسلمانوں کی اگر لڑائی ہو جائے کسی بنیاد پر کبھی تو ان کے درمیان جو مال ملے گا اس کو مال غنیمت نہیں کہا جائے گا. چنانچہ جب ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی غلط فہمی کی بنیاد پر تو مال کو تقسیم نہیں کیا گیا جیسے کافروں کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور ان کی عورتیں ان کی غلام نہیں بنے گی، ان کی عورتیں ان کی غلام نہیں بنے گی. یہ امت میں یہ مسئلہ حل کروانا تھا جو نبی کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا. یہ بعد میں پریکٹیکل عملاً کروا کے حل کروا دیا گیا. اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں
صحابہ کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوئے یہ فروعی مسائل تھے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا تو غلط تھا، لیکن اگر فروعی مسائل میں اختلاف ہو جائے تو فروعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بنیاد پر کسی بھی جماعت کو کافر یا کسی بھی جماعت کو گمراہ نہیں کہا جائے گا اگر اس کے پاس بھی حدیث ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث کا جو مطلب اور منشا آپ سمجھ رہے ہیں یہ منشا صحابہ نے سمجھا ہو، یہ منشا سلف صالحین نے سمجھا ہو۔ اگر ان لوگوں نے سمجھا، آپ اپنی طرف سے اپنی خواہش کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو درست سمجھا جائے گا، اگرچہ امت میں 10 آدمی کی 10 رائے الگ الگ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ صحابہ کے درمیان کروا کے امت کو ایک تعلیم دی گئی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اچھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے۔ آپ بتاؤ کہ کیا اہل بیت کا کوئی آدمی اگر ان کی دشمنی حضرت علی سے ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ سے بیعت نہ کرتے؟ کوئی اپنے باپ کے دشمن سے بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کے دشمن کو اتنی بڑی اسلامی خلافت کی ذمہ داری کیسے دے سکتا ہے؟ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں تو مطلب ان کی نظر میں، ان کے ابو کی نظر میں حضرت امیر معاویہ صحیح آدمی تھے، صحابی رسول تھے، اسی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور مومنین کی 2 بڑی جماعت کے درمیان اللہ صلح کرائے گا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلے پیشین گوئی دے دی تھی کہ مقابلہ ہوگا، لیکن یہ دونوں مقابلے کے باوجود بھی مومنین ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ بھی بتلا دیا، یہ مسئلہ حل کر دیا کہ 2 جنتی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کرنے والے کو، ہر اختلاف کرنے والے کو کبھی بھی جہنمی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے تھے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا تاریخی جملہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا نا کہ جو کینہ کپٹ ان کے درمیان رہے گا تھوڑا بہت وہ ہم جنت میں دور کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ آیت ہم لوگوں کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ جنت میں جانے والوں کے درمیان بھی آپس میں دنیا میں کچھ رنجشیں رہ سکتی ہے، سارے رنجشیں دنیا میں دور نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل صحابہ کے ذریعے سے حل ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک عظیم صحابی ہیں، کاتبین وحی ہیں، اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اور ان حدیثوں کو امت کے سارے لوگوں نے لیا ہے۔ بخاری میں ان کی حدیث، مسلم میں ان کی حدیث، حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارے صحابہ کا گستاخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کا امتحان لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے، اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سمجھو یہ سارے صحابہ کا گستاخ ہے۔ اور آج تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسا انسان کہ جو صرف حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتا ہو باقی صحابہ کا گستاخ نہ ہو۔ جو وہاں تک پہنچا ہے وہ سارے صحابہ تک پہنچا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی صحابہ کے بارے میں ان کے درمیان جو آپس میں جو بھی ہوا، چونکہ وہ قرآنی شخصیت ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ قرآنی شخصیت ہے، اور ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں ان کی وہ تاریخی باتیں، تاریخی باتوں کے ذریعے سے قرآن کے مسئلے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا، یہ سارے کے سارے لوگ جنتی، یہ سارے کے سارے لوگ مخلص، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ تھے۔ لہذا بعد میں چل کر اگر کوئی بات ہم تک پہنچی ہے جو کہ تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت قرآن کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتی ہے نا۔ اس لیے ہم سب کو مرتے دم تک صحابہ کا احترام کرنے والا بنائے، ہمیشہ ان کی شان میں خیر کا ذکر کرنے والا بنائے، اور کوئی بھی آدمی اگر ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم، محدث، فقیہ کچھ بھی ہو، اور وہ کتنا بھی صلاحیت والا ہو، اگر کسی بھی صحابی کے شان میں گستاخی کر دے ہمارا رشتہ اسی دن سے ان سے کٹ جائے گا، اور وہ ملعون ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ملعون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جگہ